أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 74 से 77 तक आज हम पढ़ेंगे। सबक का आगाज करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا ولوطا آتيناه آتيناه حكما وعلما حكما وعلما ونجيناه ونجيناه من القرية التي القرية التي كانت تعمل الخبائث كانت تعمل الخبائث كانت كانت تعمل تعمل आइन के ऊपर आपने झटका नहीं देना है। तामलुल नहीं है ये, तामलुल تعمل खबाइस خبائث इन्नहुम إنهم कानू كانوا قوم قوم سوء قوم سوء فاسقين. فاسقين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث
ولوطا آتيناه علما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث خبائث خبائث ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث ولوطا آتيناه علما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين 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 وأدخلناه وأدخلناه في رحمتنا في رحمتنا إنه إنه من الصالحين من الصالحين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين सो नहीं कहना है, लिप्स को राउंड नहीं करें इस सौद के ऊपर। लिप्स बिल्कुल आपके स्ट्रेट रहेंगे, अपनी असल पोजीशन पे ही रहेंगे, सिर्फ आपने जुबान को ऊपर उठाना है। وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين रहमतीना, यहाँ पर एक कलमा मुकम्मल होता है और उसका एंड मद्दे असली के ऊपर हो रहा है और वेरी नेक्स्ट कलमे का आगाज हमजा के साथ हो रहा है। और अगर आप यहाँ पर वक्फ नहीं करेंगे और आप वसल के साथ पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर मद्दे मुनफसिल करेंगे, ठीक है, यानी कि आप ज्यादा बढ़ा के पढ़ेंगे। وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين من الصالحين من الصالحين ونوحا ونوحا
إذ نادى إذ نادى ونوحا إذ نادى ونوحا إذ نادى من قبل من قبل فاستجبنا له فاستجبنا له فنجيناه فنجيناه وأهله وأهله من الكرب العظيم من الكرب العظيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه ونصرناه صاد और را दोनों पूर कीजिए ونصرناه ونصرناه من القوم الذين من القوم الذين من القوم الذين من القوم الذين كذبوا بآياتنا كذبوا بآياتنا كذبوا بآياتنا كذبوا بآياتنا إنهم كانوا إنهم كانوا قوم سوء قوم سوء فأغرقناهم أجمعين فأغرقناهم أجمعين ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ونصرناه من القوم الذين
الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. 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 سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا اور لوط علیہ السلام آتیناہو عطا کیا ہم نے اسے حکمن حکم یعنی حکمت وعلمن اور علم ونجیناہو اور بچا لیا ہم نے اسے من سے القریتی اس بستی سے التی وہ جو کانت تھی تعملو کرتی الخبائث گندے کام انہم بے شک وہ کانو تھے قوم لوگ سوء بہت برے فاسقین بدکردار حضرت لوط علیہ السلام کون تھے؟ اس کا ذکر ہم کل کے لیسن میں کر چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والوں میں سے حضرت لوط علیہ السلام تھے اور حضرت سارہ تھی. تو حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں کل بتایا گیا تھا کہ وہ آپ کے چچا کے بیٹے تھے لیکن اس میں غلطی ہوئی. یہ آپ کے بھتیجے تھے یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے تھے اور آپ کے بھتیجے تھے. انہوں نے آپ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کے آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی. اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا. حضرت لوط علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی، آپ علیہ السلام کو علم عطا فرمایا اور ایک بستی کی طرف بھیجا جس کا ذکر ہم اس سے پہلے بیشتر قرآن کے اندر پڑھ چکے ہیں. قرآن پاک میں اس حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر آ چکا ہے کہ وہ بدکاری کیا کرتے تھے اور برے فعال کرتے تھے اور وہ ہوموسیکچولیٹی کا شکار تھے. اور یہی جو آج کل ہماری سوسائٹی کے اندر بڑھتا ہوا ایک رواج ہے جس کو LGBT کے نام سے پاکستان کے اندر بھی رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آل اوور دا ورلڈ اس کی بہت زیادہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے. تو یہ وہی عمل تھا جس کے اندر یہ قوم مبتلا تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سخت عذاب سے دوچار کیا اور حضرت لوط علیہ السلام نے ہمیشہ ان کو برے فعل سے باز رہنے کی تلقین کی اور یہ وہ پہلی قوم تھی جنہوں نے اس برے کام کا برے فعل کا آغاز کیا. اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم سے نجات عطا فرمائی جو گندے کام کرتی تھی اور بد کردار لوگ تھے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بد کردار لوگوں کو اور گندے کام کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوتے ہیں. وَأَدْخَلْنَاهُ اور داخل کیا ہم نے کسے حضرت لوط علیہ السلام کو فی رحمتنا اپنی رحمت میں. اور کس طرح سے؟ سب سے پہلے جب آپ علیہ السلام ایمان لے کے آئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان عطا فرمایا. اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا آپ کے اوپر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے رحمت ہے.
اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت اور علم عطا فرمایا، اور حکمت اور علم کا ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں اور رحمتوں میں سے رحمت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بری قوم سے اور عذاب سے نجات عطا فرمائی، یعنی کہ جب قوم ساری اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رحمت سے اس قوم کے اندر سے بچا کر لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو امن اور امان میں رکھا، اور آپ کے ساتھ وہ اہل ایمان جو آپ پر ایمان لے کے آئے اور نیک عمل کرتے رہے، وہ بھی آپ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنی رحمتوں میں شامل فرمایا۔ انہو بے شک وہ من الصالحین نیک بختوں میں سے تھا، یعنی کہ نیک اور صالح انسان تھے۔ ونوحن اور نوح علیہ السلام اذ جب نادا اس نے پکارا من قبل اس سے پہلے فاستجبنا پس قبول کر لی ہم نے دعا ان کی لہو اس کی فنجیناہ اور پھر ہم نے نجات دی اسے واہلہ اور اس کے گھر والوں کو من سے الکربی بے چینی سے العظیم بڑی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی کیا بے چینی تھی بہت بڑی، اور آپ کے گھر والوں کی۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک ایسی قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے جنہوں نے شرک کا آغاز کیا، یعنی کہ شرک جیسے گناہ کا آغاز کرنے والی قوم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، جنہوں نے سب سے پہلے یہ گناہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت ہی اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے، اور آپ نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی، لیکن آپ کی قوم انتہائی ضدی اور ہٹ درم تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر چند لوگوں کے علاوہ کوئی بھی ایمان لے کر نہیں آیا، اور انہوں نے آپ کا اور اہل ایمان کا جینا دو بھر کیا ہوا تھا۔ 950 سال کی تبلیغ کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بہت زیادہ دکھی اور غمگین تھے۔ بالآخر آپ نے اپنے رب سے دعا فرمائی، ربی انی مغلوب فانتصر، کہ یا اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، آپ میری مدد فرمائیے۔ اور کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا جا چکا تھا کہ اب ان میں سے کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں رہے گا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ ان تمام لوگوں کو جو تیرے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا علاقہ عراق کا تھا، اور وہاں پر ہی سب لوگ اس وقت آباد تھے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے طوفان نوح آیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام کافروں کو اور مشرکوں کو ہلاک کر دیا، اور صرف چند لوگ جو ایمان والے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ وہ بچے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول و منظور فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ایک بہت بڑی بے چینی والے کرب سے نجات عطا فرمائی۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی دعاؤں کو اور تمام نیک انسانوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ وَنَصَرْنَاهُ اور مدد دی ہم نے اس کو من القومی سے قوم سے الذین ان لوگوں کی جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، انہم بے شک وہ کانو تھے قوما لوگ سوء برے، فاغرقناہم پس غرق کر دیا ہم نے ان کو اجمعین سب کے سب کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اور اہل ایمان کی مدد فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ختم کر دیا، ان کو غرق کر دیا جو شرک کرنے والے تھے، ضدی ہٹ درم اور بات نہ ماننے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ختم کر دیا۔ داود اور داود علیہ السلام، سلیمان اور سلیمان علیہ السلام، اذ جب یہ آگے والی آیات انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والے اسباق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، آمین ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر آمین لنا وارحمنا آمین
أنت آمين مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله آمين لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم آمين آمين ذكرني منه ما نسيت آمين وعلمني منه ما جهلت وارزقني آمين تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله آمين لي حجة يا رب العالمين. آمين اللهم إنا أسألك الهدى آمين والتقى آمين والعفاف والغنى. آمين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا آمين إنك أنت التواب الرحيم. آمين سبحانك آمين اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا آمين رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا كثيرا. وإياكم السلام عليكم.